بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تھے ان کی صورت پر بنی قرآن کی سب صورتیں، ان کی صورت پر بنی قرآن کی سب صورتیں، ان کے جلوے جاں فضا قرآن کے پارے ہو گئے، کیونکہ رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو، کیونکہ رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے، نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے۔ اب بلا تاخیر تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں گے استاد القرآن، فخر القرآن، زینت القرآن پروفیسر مشتاق انور صاحب کہ آپ تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ پیچھے بیٹھے ہیں تمام احباب مل کر نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ برادران اسلام، آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری محفل میں آپ گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ میں روایتی جملے یا الفاظ کہتا تو نہیں ہوں، تاہم روایتی الفاظ کا ان کے اوپر غازہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے عزیز ملک غیور اور ملک منصور صاحب جو کہ میرے بچوں کی جگہ پہ ہیں، شاگرد بھی ہیں، میں انہیں آج کی اس محفل مبارک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آباء کی ریت اور روایت کو زندہ رکھا ہے۔ جس طرح سے آپ احباب نے اپنے ماں باپ کی ریت اور روایت کو زندہ رکھتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے، اسی طرح سے انہوں نے اور یہ دونوں بھائی آپ کو یہاں اکٹھا کرنے کا باعث اور سبب بنے۔ جناب ملک محمود الحسن قمر صاحب بڑے افسر ہیں ماشاءاللہ، ایک بڑے شعبے کے اندر فیصل آباد سے ہر سال آتے ہیں۔ ان کے مہمان دیگر مہمانان گرامی اسلام آباد سے آتے ہیں، وادی سون سے آتے ہیں، اور مجھے کئی ایک عرصہ سے اگر میں کاؤنٹنگ کروں گا تو شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ لگ بھگ 20 سالوں سے زیادہ اس محفل میں آ رہا ہوں، مگر ہر سال کی طرح جو ہی محفل گزرتی ہے اگلے سال کے لیے پھر پابند کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کی قرآن کریم سے محبت ہے اور صاحب قرآن سے محبت ہے۔ یہ ان کے والد گرامی حضرت ملک محمد ظہور احمد صاحب عوان، ان کی خالص اور دینی تربیت کا ثمر ہے اور حصہ ہے، اور انہی کا یہ خاصہ ہے۔ اور یقیناً میں اگر یہاں پہ سید مدثر عزیز شاہ صاحب اور سید امجد عزیز شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ خامی ہوگی کہ جس محلے میں، جس علاقے میں، جس خطے میں اللہ کے یہ لوگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے زیر اثر لوگوں کا حال یہ ہونا چاہیے۔ یہ حق بنتا ہے کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محفل سجے تو آپ کے دل، آپ کے قلب و روح میں یہ عشق مصطفیٰ جو اندر مخفی ہوتا ہے وہ چھلک پڑے اور اس کا نمایاں اظہار کیا جائے، جو آپ میں وہ چیز موجود ہے۔
یقیناً میں یہ سعادت پاتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میرے برادر حضرت صوفی احمد خان صاحب اور حضرت بابا جی قلندر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا ہونا اس مقدس محفل میں، محفل کے سجانے میں اور محفل کے سجنے میں اور محفل کی روحانیت میں یقیناً صوفیاء کا اور مشائخ کا اور بزرگوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے، قلبی کیفیت سے ہے، اور اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے کہ میں بات نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں آپ کو تلاوت سناؤں گا، ایک نعت شریف سنا کے تو میں اپنی اجازت لے لوں گا، اس لیے کہ کل دن کو بھی پھر ایسے ہی مصروفیت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے عزیز مدثر نے بڑا پیارا کلام پڑھا اور اسی طرح حافظ صاحب نے یہ کلام پڑھا، تو ہر ایک کی یہ جنگ ہے، بچے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی چاہیے، جو سرکار کی نعت خوانی میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ تو بہت اچھا کلام پڑھا، مگر اس عمر میں بھی ان کی آوازیں یہ بتا رہی ہیں کہ نہ دن کا پتہ ہے نہ شب کی خبر ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، مگر سرکار کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت غیبانہ غیبی برکت آپ کے گھر میں، بار میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں اللہ تعالیٰ آپ کے کبھی مانگے سے دیتا ہے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور کبھی بن مانگے بھی دے دیتا ہے۔ جب سرکار کی نسبت آتی ہے نا تو وہ بن مانگے ملتا ہے، آپ سے بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کی وبائیں ٹلتی ہیں۔ ذکر سرکار کی یہ عزت اللہ نے بڑھائی ہے کہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، جنتیں حق نے سب کچھ دیا آپ کے نام پر یا رسول اللہ۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ میں روایتی الفاظ بالکل نہیں کہتا ہوں، سید مدثر عزیز شاہ صاحب میرے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں بالکل روایات جو روایتی کلمات ہوتے ہیں وہ نہیں کہتا، مگر یہ بات دل سے کہتا ہوں، اور میرا ایمان اور یقین محکم ہے۔ پچھلے سال کی محفل میں میں تھا، انشاءاللہ تھا نا جی، اور اب بھی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب تک رہیں گے، مگر دوران سال مارچ اپریل میں ایسی کیفیت میں چلا گیا کہ شاید میری زندگی کی واپسی کے آثار ہی نہ تھے، ٹھیک ہے، اور میری سرجری ہوئی، ڈینٹل سرجری ہوئی، اور یہ اوپر والے سارے جو میرے دانت لگے ہوئے ہیں جو آپ کو بالکل اوریجنل حالت میں نظر آ رہے ہیں، یہ پلاسٹک کے ہیں، یہ اصل ہے نہیں، یہ نقلی ہے، بناوٹی ہے، یہ بعد میں لگے ہیں۔ ان سے یہ وہ کہتے ہیں نا جو کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ کھانے کے اور دکھانے کے، ان سے کھانا نہیں کھایا جا سکتا، ان سے صرف اتنا مجھے سپورٹ ملی ہے کہ ان سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے کہ پڑھنے میں دقت نہیں ہے، تو کھانے کے لیے تو ایسی چیزیں جو لیکوڈ ہوتی ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں اور گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی صحت کے صدقے میں مجھے بھی، میں بابا جی سے بھی کہوں گا کہ میرے لیے، میری صحت کاملہ کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، اور جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تصدق میں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ اب اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور وقت ہی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے ملک صاحب، کہ جو آپ یا ہم آپ کو دیتے ہیں یا آپ ہمارے لیے وقت کرتے ہیں، تو آپ کس کو یہ وقت دیے بیٹھے ہیں؟ بولیے، میں فارسی تو نہیں بول رہا ہوں، آپ یہ وقت کس کو دیے بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات اور رسول اللہ کی محبت میں، اور جو اللہ جو یہ کہتا ہے کہ مہمان، اور اپنے محبوب کو جب مہمان بنایا تو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا،
اور فرمایا کہ محبوب آپ مانگ لیں، جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ جب ان کے مہمان آئے ہیں، جو آپ اپنی خواہشات دل میں رکھتے ہیں، میں آذرو قرآن اور آذرو حدیث یہ بات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں فرمائے، جس عقیدت اور محبت کے ساتھ، جس مودت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ خاموشی سے نہ بیٹھیے گا، آپ ضرور کچھ نہ کچھ کہتے رہیے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس لیے کہ یہ کہنے سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ کہیے ابھی درود پاک پڑھیے، میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام ملک صاحب فیصل آباد سے ہیں، میرے آپ بھائی اتنا سفر نہیں کر کے جتنا یہ سفر کر کے اسلام آباد سے بھی مہمان ہیں اور دور دراز سے بھی، تو میں بھی ہمہ وقت سفر کرتا رہتا ہوں، رات بڑا دور تھا، اگر بتاؤں تو پھر وہ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، ریکارڈنگ میں یہ معاملات نہیں آنے چاہیے۔ تو آپ تو اتنے تھکے ہوئے نہیں ہیں نا، آپ تو یہاں ہی رہے نا، آپ نے 200-400 کلومیٹر سفر نہیں کیا، یہ کر کے آئے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ درود پاک پڑھیے تو پھر آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، آپ سنت الہیہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شاید نصیحتی ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے کیا ہے؟ یہ آیت جب آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کو اونچا پڑھنا بھی یاد رہنا چاہیے، بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، شاباش، بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم سبحان اللہ۔
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وبالآخرة
माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد سبحان الله। ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ